اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ سنائیں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے پیغمبر تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی اصلاح کے لیے مبعوث فرمایا۔ قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے مضبوط اور قوی اجسام والا بنایا۔ یہ ایسے قد آور اور طاقتور لوگ تھے کہ ان جیسا اس زمانے میں اور کوئی قبیلہ نہیں تھا۔ وہ لوگ بلند و بالا پہاڑوں کو آسانی سے تراشتے اور اپنے لیے گھر اور خوبصورت محلات بنا لیتے۔ ان کی زمینیں سرسبز و شاداب تھیں، باغوں سے بھرے ہوئے کھیت تھے۔ قوم عاد بھی دوسری قوموں کی طرح اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید میں مبتلا تھی۔ انہوں نے اولاد کے حصول کے لیے کھیتوں، بارش اور کاروبار کے نفع و نقصان کا مالک اپنے بتوں کو بنا رکھا تھا۔ دشمنوں پر فتح کے لیے الگ بت تھا۔ صحت و تندرستی کس سے حاصل کرنی ہے، دولت و امارت کس سے لینی ہے، سب کے لیے الگ الگ بت تھے۔ اسی طرح انہوں نے بے شمار داتا، غریب نواز، گنج بخش اور غوث و دستگیر بنائے ہوئے تھے۔ ان کے 3 بڑے بت تھے جن کو وہ اپنا مشکل کشا مانتے تھے۔ ان کے نام تھے سمود، صدا اور الہبا۔ الغرض قوم عاد انتہائی درجے کی سرکش و نافرمان اور بت پرستی کا شکار ہو چکی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا کہ ایک وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرو، اس کے احکامات کی تعمیل کرو، اسی سے مغفرت مانگو، اور پھر یہ بھی بتایا کہ ایمان نہ لانے کی صورت میں دنیا اور آخرت کی سزا کے مستحق ہو جاؤ گے۔ لیکن اس قوم نے حق بات ماننے سے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور ان کو چھوڑ دیں جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آئے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو یہ کہا کہ ہمیں تو محسوس ہوتا ہے کہ تم پاگل ہو گئے ہو، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ ہمارے کسی معبود کا غضب تم پر نازل ہوا ہے جس سے تمہاری عقل چلی گئی ہے۔ تب حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کے خلاف اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست کی کہ اے میرے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا سمجھا ہے تو تو میری مدد کر۔ تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو گئیں۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم سے بارش روک لی اور وہ لوگ قحط سالی میں مبتلا ہو گئے۔ تنگ ہو کر، تھک کر وہ اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعائیں کرنے لگے۔ تب بادل ظاہر ہونا شروع ہوئے۔ پھر جب اس قوم نے بادلوں کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور خیال کرنے لگے کہ یہ بادل ہم پر خوب بارش برسائیں گے، یہ ہوا خوشگوار ہوگی۔ جیسا کہ ایک حدیث میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب آسمان پر بادل چھا جاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو جاتا، آپ بہت پریشان ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی باہر تشریف لے جاتے اور کبھی اندر تشریف لاتے، اور جب بارش نازل ہو جاتی تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پریشانی دور ہو جاتی۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کیفیت کے بارے میں آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا، عائشہ، شاید یہ ویسی ہی صورتحال ہے جیسی قوم عاد کے ساتھ ہوئی تھی اور قوم عاد نے کہا تھا۔ حدیث کا ترجمہ ہے، جب انہوں نے بادلوں کو اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تو بولے، یہ بادل تو ہم پر بارش برسائیں گے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یعنی وہ لوگ خوش فہمی کا شکار ہو گئے تھے کہ اب تو بارش ضرور ہوگی، حالانکہ وہ تو عذاب الہی تھا جس کے بارے میں انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔
اسی طرح قوم عاد بادلوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اچانک تیز ہوا چلنے لگی، پھر آہستہ آہستہ وہ تیز آندھی میں بدل گئی۔ یہ ہوا اتنی تیز اور طاقتور تھی کہ پہاڑوں اور غاروں میں داخل ہو جاتی اور لوگوں کو نکال کر باہر لے آتی۔ پھر یہ ہوا آدمی کو اٹھا کر اوپر لے جاتی اور پھر سر کے بل نیچے پھینک دیتی، جس سے آدمی کا سر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا اور صرف دھڑ ہی باقی رہ جاتا۔ سورۃ الحاقہ میں ہے کہ یہ آندھی مسلسل 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہی، اور یہ تمام لوگ ایسے ہو گئے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے۔ یعنی جب ہم کھجور کے تنے سے پتوں اور پھلوں والے حصے کو کاٹ کر الگ کر دیتے ہیں تو باقی صرف کھوکھلا تنا ہی رہ جاتا ہے۔ یہ حالت ہو گئی تھی اس قوم کی۔ اس طرح یہ سرکش اور نافرمان قوم اللہ تعالیٰ کے شدید عذاب کا شکار ہو گئی۔ اس قصے میں ہمارے لیے ایک سبق ہے، اور وہ یہ کہ اگر ہم اسٹرانگ ہیں، ہم طاقتور ہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے، یا ہمارے پاس کوئی اچھا عہدہ ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کی دین سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے خود کو مزید جھکا دیں، اپنے گناہوں پر توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں، اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کو پا کر اس کو بھلا نہ دیں، اس کی نافرمانیاں نہ کریں، بلکہ اس کی دی ہوئی ہر نعمت پر شکر ادا کریں اور اس کے سامنے خود کو جھکا دیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔